بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جیل کے ساتھیوں، بیان کے بعد تعبیر، میرا خیال ہے گزارا ان کا بھی ہو گیا ہوگا، اور تعبیر پوچھنے والے اتنی توحید سن کر ہیں کیا جیل کے ساتھیوں اب سنو تعبیر۔ اما احدکما فیسقی ربہ، ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا آپ جمعے سے پہلے تقریر کرتے ہیں، ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اہل حدیث سے سوال کرتی ہیں، بدعت ہے۔ میں نے کہا ایک تو سپیشل بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ جمعہ سے پہلے بیان کرتے تھے، لیکن اگر یہاں کچھ عقل ہو، غیر مقلد نہ ہو، اس سے ثابت ہو رہا ہے جمعے سے پہلے تقریر کرنا۔ یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ خواب کی تعبیر پوچھنے، اور حضرت نے فرمایا تعبیر بعد میں ہوگی، پہلے توحید ہے۔ جمعے پہ جو لوگ آتے ہیں ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ نماز بعد میں ہوگی، پہلے توحید ہے۔ یہ تو طرز یوسفی ہے، کوئی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ یہ بھی آپ فن سے بیٹھے تھے نا، یہ اگر خواب کی تعبیر کا لالچ نہ ہوتا آپ جیل چھوڑ کے ہی بھاگ جاتے، ایسی توحید سنتے۔ جمعے پہ بھی ایسے فن سے ہوئے آ جاتے ہیں بیچارے، ادھر گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، پہلے تو وہ جگہ تھی تو زیادہ آتے تھے، گاڑیاں کھڑی کر کے آپ آگے بھائی چلو نماز پڑھ لیں، تو آگے سننا پڑ جاتا ہے۔ اب کئی ہوتے ہیں جو جلد باز، تو وہ نماز سے پہلے ہی بھاگ جاتی ہے جن کو زیادہ غصہ ہے، اور جو نماز تک رک جائے وہ انشاءاللہ گھر میں جا کے سوچتا ہے، گالیاں شالیاں نکال کے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ مہینہ 2 مہینہ کے بعد آتا پھر وہی ہے، پھر آ کے آتا پھر وہی ہے، وہاں پر آتے۔ یہ اس دن ادھر ایک ہمیں ملا، ہم سٹور پہ گئے، وہ کہتے ہیں میں خادم رضوی کا مرید تھا، ایک دفعہ ادھر آ گیا آپ کے پاس جمعہ پر، تو میں توحیدی بن گیا ہوں، لیکن پھر بھی رو رہا تھا، کہتے ہیں وہ سعد رضوی وہ گرفتار ہو گئی ہے۔ تقریریں بھی سنتا ہوں، آپ کی ہوں بھی پکا مواحد، تو اس پہ رو رہا تھا کیونکہ یہ بت نکلنا ذرا آرام سے۔ ہاں بھائی کمال تو آپ کی ہے کہ جہاں 2 مہینے رہ کے بھی للڑی واپس جائیں تو پھر کوئی نسب ہی مشکوک ہوگا۔ ہاں بھائی اب سنو جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، ایک تمہارا فیسقی ربہ، معلوم ہوتا ہے مباحث جیل میں بھی چلا جائے تو وہاں پر بھی مسئلہ توحید کا کھڑکار دیتا ہے۔ فیسقی ربہ، اصل مباحثین بیچاروں کو یہ کیسے پابند کر سکیں گے؟ شیخ الہند جیل میں گیا، قرآن کا ترجمہ ساتھ لے کے واپس آیا، اب ساری زندگی ان کو ٹائم نہ ملتا، مالٹا کی جیل میں رہا اور شیخ الہند کا سارا ترجمہ ادھر بیٹھ کے لکھا مالٹا کی جیل میں۔ تو اگر آدمی کا دل مسلم ہونا تو رکاوٹیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں بھائی فیسقی ربہ خمرا، ایک تمہارا جو ساقی تھا نجات پا جائے گا اور اپنے سید کو خمر بدستور سابق وہ شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، بہرحال دوسرا خباز لانگری وہ باورچی، اس کو سولی دی جائے گی مجرم قرار پا کر، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، وہ جو روٹیاں نوچ رہے تھے، روٹیاں بوٹیاں ہیں،
ان کو پرندے کھائیں گے۔ قضی الامر، پوری ہو گئی بات، الذی فیہ، وہ جس میں تم استفتاء کر رہے تھے، مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ مسئلہ وہ کیا پوچھ رہے تھے کہ نبئنا، ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا۔ حضرت نے فرمایا انتظار کرنا ہوگا کھانا آنے تک، مسئلہ توحید بیان کر کے اب خواب کی تعبیر کر کے فرمایا وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہ معنی سمجھ آیا ہے؟ یہ معنی ہے وہ جو تم پوچھ رہے تھے، میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا، وہ بات پوری ہو گئی۔ جہاں پر بعض مفسرین نے اور بات کی ہے، اصل بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت نے خواب کی تعبیر بتائی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا دیکھا تھا یا نہ دیکھا تھا، یہ کام اب ہوگی۔ اس کو لیا بریلویوں نے، تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ ان کے منہ سے جو بات نکلے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ وہ خواب انہوں نے نہیں دیکھا تھا، ایسے گپ لگائی تھی، لیکن جب حضرت یوسف کے منہ سے بات نکل گئی وہ ہو گئی۔ دیکھو بادشاہ یہ تقدیراں موڑ لیندے نے، تقدیریں مڑ گئیں۔ اسی پر فلانے بزرگ جنازہ پڑھایا، اس کے ساتھ مذاق کیا گیا اور زندہ آدمی کو آگے رکھا گیا۔ اس نے جب اللہ اکبر کہا، لوگ پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں یہ زندہ ہے، اس نے کہا اب قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ جب کپڑا اٹھایا تو مرا ہوا تھا۔ یہ تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بڈھی مائی بڈھی آئی، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئی، کہتی ہے میرا بیٹا کوئی نہیں، اللہ جانے خامن تھا یا نہیں، میرا بیٹا نہیں ہے۔ بڑھیا آ گئی۔ اب ذرا آگے کرامت بھی سنو۔ شیخ نے یوں دیکھا، کیوں؟ کہتے ہیں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ بڈھی نے کہا اگر لوح محفوظ پہ ہوتا تو تیرے پاس کیوں آتی؟ تیرے پاس تب آئیوں کہ لوح محفوظ پہ نہیں۔ شیخ نے کہا پھر آ جا، میری پشت کے ساتھ پشت ملا۔ نیا طریقہ، پشت کے ساتھ پشت ملائی۔ شیخ کی پشت میں ایک بچہ تھا، وہ بڑھیا میں چلا گیا اور بڑھیا کے بطن سے وہ بچہ پیدا ہوا۔ یہ ہوتا ہے تقدیراں موڑ دین اور تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے تو میں نے کہا یہ بات کہیں بھی نہیں۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ وہی بات ہے جو پہلے ہو رہی تھی، جس کا وعدہ تھا۔ سمجھ گئے میری بات؟ بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ خواب معبر کی تعبیر کے تابع ہے، کیونکہ حضرت نے خواب کی تعبیر بتائی تھی تو خواب کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، تابع تعبیر ہے۔ لیکن یہ بات بھی گپ ہے، خواب کی اپنی حقیقت ہے، وہ تابع تعبیر نہیں۔ تعبیر کوئی غلط دے یا صحیح دے، خواب اپنے رخ پہ جاتا ہے اور یہ تقدیری معاملات ہیں۔ قضی الامر الذی فیہ، پوری ہو گئی بات۔ وقال للذی، اور کہا اس کو، ظن انہ ناج منہما، جس نے گمان کیا یعنی یقین کیا، للذی، اس کو کہا کہ وہ یقین کیا تھا کہ وہ نجات پائے گا ان دو میں سے۔ حضرت نے کہا اذکرنی عند ربک، یہ ربک کا لفظ سے ڈرنا نہیں ہے، یہ اس لغت اور ان کی بولی میں یہ شاید تھا سید کے معنی میں۔ ہماری شریعت میں یہ الفاظ محتملہ اور مشتبہ کو
روک دیا گیا۔ اندا ربے کا سیدے کا، اپنے سید کے پاس میرا ذکر کرنا۔ کہ سید سے مراد بادشاہ ہے، عزیز نہیں ہے۔ بادشاہ اور تھا، عزیز مصر اور تھا، وہ وزیر تھا، اس کے پاس میرا تذکرہ بھی کر دینا کہ اس ایک شخص بے قصور قید میں پڑا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ جب تو جائے گا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، خیال کرنا ہے، پس بھلا دیا اس شخص کو شیطان نے۔ اس نے اگرچہ وعدہ کر لیا لیکن بھول گیا، بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنے سے بھول گیا۔ ذکر ربی، ذکر یوسف عند ربی، ذکر کرنا یوسف کا اپنے سید کے پاس، ذکر یوسف عند ربی، ذکر کرنا یوسف کا اپنے بادشاہ کے پاس۔ فلبث فی السجن، بس ٹھہرے رہے جیل میں، بضع سنین، کچھ سال، بضع سنین، اور 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، جو مقدار معین اللہ کے علم میں ہے، اتنے تک ٹھہرے رہے۔ فَأَنْسَاهُ پر بعض نے اور بات کی کہ انساہو ضمیر کا مرجع حضرت وہ نہیں ہے ناجی، بلکہ انساہو ضمیر کا مرجع حضرت یوسف ہے، اور معنی یہ ہے کہ بھلا دیا یوسف کو شیطان نے اپنے رب کی یاد۔ رب کی یاد کا کیا معنی؟ کہ اس نے سفارش کرائی، اللہ کو نہیں کہا اور ناجی کو کہہ دیا۔ سمجھو بات؟ اللہ کو نہیں کہا اور کس کو کہہ دیا؟ ناجی، وہ ساقی جو ناجی تھا اس کو کہا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا۔ تو اس وجہ سے حضرت مزید جیل میں رہے بطور سزا کی کہ اللہ کو کیوں نہیں کہا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، یہ نری گپ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، نہ کوئی کرینہ نہ حیثیت۔ اصل میں یہی ہے فَأَنْسَاهُ، اس ناجی کو بھلا دیا شیطان نے یوسف کا تذکرہ کرنا اپنے بادشاہ کے پاس۔ کیوں کہ ما تحت الاسباب جو طلب ہے، سفارش ہے، معاملت ہے، یہ تو ہر نبی کی شریعت میں جائز ہے۔ تحت الاسباب، یہ تو صوفیوں نے آپ کو ڈرایا ہوا ہے۔ تحت الاسباب پیغمبر جنگ میں جاتا ہے، زرہ پہن کے جاتا ہے، تلواریں اٹھا کے جاتے ہیں، سامان لے کے جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صحابہ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، خندق کھودتے ہیں۔ یہ سب توکل کے خلاف نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ خواص کے توکل کے خلاف ہے۔ پیغمبر سے بڑا خواص کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام بھی اسباب کو استعمال فرماتے۔ تو تحت الاسباب کی حد تک سفارش ہو، امداد ہو، یہ شریعت میں محمود ہے، بسا اوقات واجب ہے، بسا اوقات مستحب ہے۔ اس لیے اس پر کہنا کہ سزا ملی مزید جیل کی، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ اس سے یہ ثابت ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ سفارشیں کیوں کراتے ہو افسران کے پاس، سفارشیں کرانا سنت یوسفی ہے، افسران تحت الاسباب، اور جو فوق الاسباب سفارشیں کراتے ہو، اس کا شرک ہونا تمام انبیاء کے دین سے واضح ہے، اور تحت الاسباب کا مشروع ہونا دین انبیاء سے واضح ہے۔ انسا ہو وقال الملک، امتحان فراست کا مشکل ترین پرچہ، دوسرا پرچہ شروع ہو گیا۔ امتحان، ایک امتحان ختم، دوسرا امتحان شروع۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، تیسرا خواب آ رہا ہے۔ پہلا کامیاب ہو گیا، تعبیر بتا دی۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا،
کہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، 7 سبز ٹہنیاں اور 7 خشک ٹہنیاں۔ یہ جو 7 موٹی گائیں ہیں، یہ پتلی گائیں ان کو کھا جاتی ہیں، اور جو 7 سبز ٹہنیاں ہیں ان پہ وہ خشک لپٹتی ہے اور ان کو بھی خشک کر دیتی ہیں۔ یہ خواب دیکھا بادشاہ نے، اب پریشان۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات، میں دیکھتا ہوں خواب میں 7 گائیں، سمان موٹی، یاکلہن، کھاتی ہیں ان کو، 7 عجاف، 7 دبلی، و7، اور دیکھتا ہوں میں 7 ٹہنیوں کو، خضرن، جو سبز ہیں، وأخر یابسات، اور دوسری 7 جو خشک ہیں، اور ان 7 سبز پر لپٹ کر ان کو خشک کر دیا۔ یا ایھا الملأ، مطالبہ تعبیر از عقلائے مصر، فرمایا اے سردارو، افتونی، فتویٰ دو مجھے، فی رؤیا، میرے خواب کے بارے میں، اگر ہو تم للرؤیا، واسطے خواب کے تعبیر دے سکتے۔ میں نے کہا نا وہاں معبر بہت تھے، نجومی شجومی، تو اس لیے کہا اگر تعبیر دے سکتے ہو دو۔ قالوا اضغاث احلام، کہا انہوں نے بادشاہ جی اضغاث احلام، پراگندہ خیال ہیں، یہ آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ معدے کے بخارات ہیں، پراگندہ خیالات ہیں، بکھرے ہوئے، طبی طور پہ آپ کا معدہ ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا معدہ خراب ہو تو خواب بڑے بڑے آتی ہیں۔ یہ آپ نے جو گائیں دیکھی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ گائے کھائی ہوگی، معدہ شیدہ ٹھیک نہیں، اور بخارات دیکھے، اضغاث و احلام، ایسا نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے، کہتے ہیں ہی پراگندہ خواب ہیں۔ وما نحن بتعبیل الاحلام، ہاں ہم علامے تو بڑے ہیں لیکن ایسے پراگندہ خوابوں کی تعبیریں ہم نہیں جانتے، یہ تو ایسے بکھرے خیالات ہیں، کوئی خواب شاب نہیں۔ نحن بتعبیل الاحلام، دیکھا خطیب اسی طرح کہتی، نہیں تو کہہ دیتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جو اختلافی نہیں؟ بتعبیل الاحلام، ہم خوابوں کی تعبیر بتاتی ہیں، ان چبلیوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی، پراگندہ خیالوں کی۔ وقال الذی، اب یاد آیا، او پرانا دوست، انساہ الشیطان، جس کو بلایا شیطان نے بلا دیا تھا، اس کو یاد آ گیا اپنا، ادھر بادشاہ نے دبایا کہ خواب کی تعبیر بتاؤ، ہیں حرام خورو، سارے دربار کے بکرے کھا گئے اور ابھی کہتے ہو احلام کی تعبیر بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں، بتاؤ۔ جب مشکل میں پھن سے اب یاد آئے اس ساکی کو، او بچ گیا تھا جو، قال الذی نجا، قرآن کی فصاحت عجیب ہے، باقی اب اندر سے نکالا وہ خواب پورا ہو گیا، قال الذی نجا پورا ہو گیا، وہ بچ گیا تھا، دوسرا گیا باورچی کھڈے لین لگ گیا۔ قال الذی نجا، کہا اس کو، اس نے جو بچ آیا تھا، منہما دو میں سے، وذکر بعد امت، اب کوئی توجہ ہے آپ کی؟ انساہ الشیطان کون تھا؟ وذکر بعد امت، کچھ اللہ نے عقل بھی دیا ہے، یاد کیا بعد مدت کے، تو اسی کو بلایا تھا نا شیطان نے۔ حضرت یوسف کی طرف کیسے ضمیر پھر گئی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کئی کئی اقوال تفسیروں میں ایسے ہوتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ آگے آیت کو دیکھتے ہی کوئی نہیں بزرگ اور پہلے تبصرہ شروع کر دیتی ہیں۔ یہ وذکر بعد امت صاف سری ہے
کہ انسا ہو کی ضمیر بھی یہی ناجی تھا، اس کو شیطان نے بلایا تھا. وہ سمجھ گئے یا نہیں؟ ودا کرا کا کیا معنی ہے؟ یاد آیا. عز تاکرا ہے نا، یاد کیا. بعد امت، بعد مدت کے. انا انبئکم بتاویلہ فارسلون. اس نے کہا میں بتاتا ہوں خواب کی تعبیر، مجھے بھیجو. فارسلون، بھیجو مجھے. الی من عندہ، جس کے پاس خواب کی تعبیر ہے مجھے بھیجو. یعنی جیل کا پرمٹ بنا دو تاکہ مجھے جیل میں لے جائیں. وہ آدمی جیل میں ہے جس سے میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، مجھے وہاں تک پہنچاؤ، میں بتاتا ہوں. انہوں نے جو کرنا تھا ضروری کیا. نام کہتے ہیں نہیں بتایا، اتنا بتایا ہے کہ ایک آدمی ہے، کیونکہ حریص تھا. ایک تو اپنی غلطی کی معافی مانگو، بھول گیا تھا. دوسرا یہ شرف مجھے حاصل ہو خواب کی تعبیر بتانے کا. اس لیے انہوں نے بھیج دیا اندماج واقعہ. انہوں نے کوئی پرچی شرطی بنا دی، پرمٹ. یہ جیل میں پہنچ گیا. حضرت یوسف جس کمرے میں تھا وہاں پہنچ کے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق. اب تما پڑ گئی ہے. پہلے تو بھولا رہا اور اب ضرورت ہے. ضرورت کے وقت تو کام سارے سیٹ ہوتی، اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو یاد ہی کوئی نہیں کرتا، اور جب ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ کی بڑی اہمیت ہوگی، اور جب ضرورت ختم تو پھر ٹیشو پیپر. لوگوں کی عادت یہی ہے. یہ بھول گیا، بھولا رہا. ودا کرا، اس کو یاد ہی خود اپنی جان چھوٹ گئی. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. لوگوں کو جب ضرورت پڑے گی تو منت کریں گے، خوشامد بھی کریں گے، اور جب ضرورت ختم تو مسئلہ ختم. پنجابی میں کہتے ہیں گیا تما تے کئی اما، لتھا تما تے کئی اما. اما مور ماں بھی اس وقت تک آدمی کہتا ہے جب تک کوئی لالچ ہو. اے پیسے شیسے لینے ہو، اما جی اما جی اما جی. اما تے پیسے مل گئے تھے بچڑا گیا. ہاں بھائی اب آ گیا اس کو. اب دیکھو یوسف ایھا الصدیق،